مڈل جماعتوں کے طلباء زندگی کے اہم دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک جانب ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں تیزی سے پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں، تو دوسری جانب ہارمونز میں ہونے والی تبدیلیاں ان کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مڈل جماعتوں کے طلباء کو پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچرز ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے طلباء میں مثبت اور تخلیقی سوچ پروان چڑھائیں۔ طلباء کو اپنی سابقہ معلومات کا اظہار کرنے، پیشن گوئی کرنے اور اندازے لگانے کے لیے برین سٹارمنگ اور مائنڈ میپنگ جیسی ٹیکنیکس استعمال کی جا سکتی ہیں، جس کے ذریعے طلباء کو غور و فکر کرنے اور اپنے منتشر خیالات کو ترتیب دینے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف معاشرتی مسائل اور واقعات کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور و فکر کرنے جیسی مشقیں بھی کروائی جا سکتی ہیں۔ اساتذہ طلباء میں تنقیدی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف حکمت عملی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کوآپریٹیو لرننگ، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو جاننے، کسی صورتحال کو مختلف زاویوں سے پرکھنے اور مسائل کے ممکنہ حل تلاش کرنے کے لیے مل جل کر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یوں طلباء نہ صرف ایک دوسرے کی صلاحیتوں اور مہارتوں سے سیکھتے ہیں، بلکہ اپنے خیالات اور نظریات کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ بحث و مباحثہ کرنا، طلباء میں تنقیدی انداز فکر پیدا کرنے کی بہترین حکمت عملی بحث و مباحثہ ہے۔ اس کے لیے انہیں مختلف کتب اور مضامین کا مطالعہ کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ موضوع کے حوالے سے مستند معلومات اور دلائل اکٹھے کر سکیں۔ تحقیق یا انکوائری کی مدد سے سیکھنا، اس حکمت عملی کے ذریعے طلباء مختلف تصورات کے حوالے سے سوالات تخلیق کرتے ہیں اور مفروضے قائم کرتے ہیں۔ مشاہدات، تجربات اور اعداد و شمار کا تجزیہ کرنے جیسی سرگرمیوں کی مدد سے اپنے سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں اور نتائج اخذ کرتے ہیں۔ کمپیریٹیو سٹڈی، تنقیدی نقطہ نظر پروان چڑھانے کے لیے کمپیریٹیو سٹڈی کی حکمت عملی بہترین ہے۔ اس کی مدد سے طلباء مختلف نظریات، ممالک، حالات و واقعات کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ اپنی یک طرفہ رائے قائم کرنے کے بجائے حالات و واقعات اور مسائل کو مختلف تناظر میں پرکھتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو اہم ترین طریقہ کار کچھ یوں ہیں: کہانی سننا اور سنانا۔ جب لوگ کہانیاں سنتے یا پڑھتے ہیں تو کرداروں کے حالات اور مکالموں میں چھپے معنوں کو کھوجتے ہیں۔ طلباء پڑھی گئی کہانیوں کے مختلف کرداروں اور پہلوؤں پر دلائل کے ساتھ زبانی یا تحریری طور پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے تجزیہ نگاری اور تخلیقی مہارتوں کی مشق کرتے ہیں۔ ریفلیکٹیو پریکٹس، خود آگہی اور اپنے فیصلوں پر غور و فکر کرنا تنقیدی سوچ کی مہارت کا بہترین محاصل ہے۔ اس مہارت کو نکھارنے کے لیے طلباء کو اپنے بارے میں جاننے اور خود پر غور کرنے کا بار بار موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ ڈائری یا جرنل لکھنا ہے۔ طلباء کسی بھی واقعے، صورتحال یا سیکھے جانے والے مختلف تصورات اور مہارتوں پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اپنے خیالات، الجھنوں، کیے گئے فیصلوں کے نتائج اور تاثرات کو ڈائری یا جرنل میں لکھ سکتے ہیں۔ تنقیدی سوچ کو پروان چڑھائیے تاکہ ہمارے طلباء معاشرے کے سمجھدار اور ذمہ دار افراد بن سکیں۔